السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأجملين الأكملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتي الكريم العزيز الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے نبی والے نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑی توجہ سے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مہار کے حوالے سے ہم سب اس عظیم شان نشست میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری و شرکت کو قبول فرمائے. پوچھنا نہیں ٹھیک ہے؟ اگر اٹھے تو میں کرسی پہ بٹھا دوں گا اور وہاں بیٹھ جاؤں گا. میرا عنوان ہے علم غیب. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عنوان ہے. سبحان اللہ. سبحان حق اور توحید پرستوں کا عنوان ہے. کوشش کروں گا چونکہ یہ نئی جگہ ہے، ایسی باتیں بول کر جاؤں تو بعد میں یہ سننا نہ پڑے کہ کیا کہہ کے بول کے چلے گئے. یعنی قرآن پاک سے علم غیب کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اب نبی پاک کے علم غیب پر ضعیف کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. کیونکہ حدیث اگر بولے تو سڈنلی بول دیتے کہ یہ ضعیف ہے. ہمارے طاقتور نوجوان کے سامنے بولتے کہ یہ ضعیف ہے. قرآن کی آیت کو آج تک کسی جماعت نے ضعیف نہیں کہا. اب اگر قرآن سے ثابت ہو جائے علم غیب تو پھر انشاءاللہ اگر ٹوٹے گی تو رکھنا. اسی لیے میں دھیرے دھیرے بول رہا تھا. میں ایسے بیٹھا تو تھوڑا سی عجیب لگا میرے کو، لیکن ان بزرگوں کے سائے کی تقویت ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہیں. ایک بیٹا ایک دم نہیں بولنا. میں ایک ٹیچر آدمی ہوں اور سمجھتے ہوں ٹیچر کتنا اٹریکشن کے ساتھ پڑھاتا ہے. ہاں حضرت سامنے آگے چلیے. اچھا میں اپنی آواز سے سنا دوں گا انشاءاللہ، اتنے سے کہ
لیے میری آواز کافی ہے. پہلے درود پاک پڑھیے تو پورا مجمع. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم وعلی اصحابہ وعلی وسلم. اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا. غیب کی ساری کوانٹیٹی کو گن گن کر کے جو انڈیکس بنایا جائے وہ سب اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن خدا پاک کے بعد جتنے بھی پہلو غیب کے ہوں گے وہ سب خدائی کہلائیں گے, خدائی کہلائیں گے, خدا نہیں کہلائیں گے. لیکن آپ کے نبی وہ ہیں جو خدائی کیا خدا ہی نے چھپا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. خدائی بولے تو ہم ہوگا اور خدا بولے تو اللہ. خدا کی حمزہ یازر کی خدا کی ہم لوگ خدا والے. جب نہ خدا ہی چھپا, وہی ہے خدا ہی نہیں, تو خدا ہی کیا چھپے گی, خدا ہی نہ چھپا خدا ہی کیا چھپے گی. یہ عقیدہ یہ صرف بریلی کے امام یا اہل سنت کے جذبہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ قرآنی عقیدہ ہے. جو بھی لفظ بولا گیا اس پر قرآن سے دلیل پہلے سنیے, اس کے بعد اس کو نوٹ کر کے رکھیے انشاءاللہ, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بولیے مت کہ خیر الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, افضل الانبیاء ہے. آپ محسوس کیجئے کہ حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے پیسہ داری, یوسف کا حسن ملاحظہ کیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھوچھا کو ملاحظہ کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ملاحظہ کیجئے. یہ سب کے کمال اور معجزات ایک طرف, آج خدا ہم داری تو اللہ داری. اللہ یہ سارے کمالات والے جو انفرادیت کے ساتھ عظمت رکھتے ہیں, یہ ساری عظمتیں ایک طرف, رب نے آپ کے اندر وہ سارے کمالات ایک میں رکھ دیے. کون ایسا کمال ہے جو آپ کے باکمال مصطفیٰ میں نہیں ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دوبارہ دھواں نہیں. تیرے تو صاحب تاری سے بڑی حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, باغ خلیل داغلے زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے. اس بات پر رضا نے سخن ختم کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں, خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے. اتنی عظیم صفت بیان کرنے کے باوجود توحید کا جو لطیف پہلو امام نے رکھا ہے محسوس کیجئے, خالق کا بندہ. شرک اس کا نبی کا شرک کا خاتمہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو نبی سے, مصطفیٰ کو خدا سے پڑھا دیتے ہو. ارے جب بریلی کا امام اہل سنت کا پیشوا نہیں پڑھایا تو اب کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے. خالق کا بندہ, بندہ کہنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کا رسول اللہ سے نہیں پڑھ سکتا, بندہ ہے لیکن خلق کا آقا ہے. یہ سب سے منہ جب بن گیا, اور تھوڑا سی بنا دوں میں, کیونکہ دلیل جب دوں گا تو خالی لکھنے والی بات دوں گا, نوٹ کیجیے گا, ایک میموری کو ایکٹیو کر لیجیے. انشاءاللہ میں قرآن پاک سے دلیل دوں گا. آپ بھی بتائیے, اعتراض کی دنیا میں ہم نہیں ہے, پازیٹو تصور میں آپ سے ہم کچھ باتیں پوچھتے ہیں اور اسی کا آپ خود جواب دیجیے. علم غیب جو نبی کے حوالے سے آپ ہم سب مانتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کیسا مانتے ہیں, اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کر اعتراض کرتے ہیں. یہ دو پہلو ہوتے ہیں, اعتراض کیوں اور ہم مانتے کیسے, یہ دونوں بات واضح ہو گئی تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے. وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ خود نہیں معلوم کہ ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں, بس حضرت نے کہہ دیا, ان کے کتابوں میں آ گئی ان کی بس. اور ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں کہ بس بولا میں حضرت کہہ دے. آج دونوں چیز کو ملاحظہ کیجیے کہ علم غیب مصطفیٰ خدا کا کیسا, اور علم ہے کہ خدا کے لیے علم کا جو غیب کے حوالے سے عقیدہ ہے کیسا, اور نبی کے لیے جو غیب کا عقیدہ ہے وہ کیسا. جب اتنا واضح فرق ہو جائے
انشاءاللہ کبھی یہ دراز کی دنیا نہیں سجے گی. خالق اللہ رب العزت کا غیب، سب سے پہلے غیب کا جو ڈیفینیشن ہے محسوس کیجیے. غیب اس کو بولتے ہیں جس کو نہ چھوا جا سکے، جس کو نہ دیکھا جا سکے، جس کو نہ چکھا جا سکے، جس کو نہ محسوس کیا جا سکے، جس کو نہ ماتھے کی آنکھ سے، نہ ناک سے، نہ کان سے، نہ منہ سے، نہ ہاتھ سے. 5 چیز، اس کو حواس خمسہ بولتے ہیں. 5 چیزوں سے جس کا ادراک نہ ہو اس کو غیب بولتے ہیں. سمجھ گیا؟ نہیں سمجھے؟ آپ موڑ میں کیا رہے ہیں؟ سب موڑ گیا نا؟ نہیں تو میں سمجھوں گا کہ نہیں سمجھ رہے. میں ٹیچر بتا دیا پہلے کا انڈرسٹینڈ کا مسئلہ رہتا نا ٹیچر میں. آپ بول رہے ہیں سمجھے آپ؟ یہ کو نہ چھو کر کے محسوس کیا جا سکے، نہ دیکھ کر محسوس کیا جا سکے، نہ چکھ کر محسوس کیا جا سکے، نہ سن کر محسوس کیا جا سکے. 5 چیزیں جو ہیں توجہ دیجیے گا، جب اس کے ذریعے سے جس کا علم نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، اسے غیب کہتے ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیے. واقعی اللہ چکھنے سے پاک ہے، دھیان دیجیے گا. اللہ سونگھنے سے پاک ہے، سمجھ رہے؟ چھونے سے پاک ہے، دھیان دیجیے گا. تو آپ پھر بھی غیب اس کو بولتے ہیں جس کا ادراک ان 5 سے نہ کیا جا سکے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو غیب ہے. تو جس علم کا تعلق ان 5 سے نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں. ہو گیا؟ ایک دم سمجھ میں آ گیا؟ اب جتنی آیتیں کریمہ پارہ نمبر 20 عالم الغیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ آیت کریمہ کو بولتے ہیں. یہ ہمیں آپ کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کون نہیں جانتا، اللہ جانتا. دھیان دیجیے گا بھائی، پہلے نہیں بول رہا ہوں. پارہ نمبر 9 میں سامنے اللہ پاک فرماتا قل لا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. آپ کہہ دیجیے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. دھیان دیجیے گا. اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ کو فرماتا ہے قل لا املک لنفسی لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیا ہوتا. یہ ساری آیتیں کریمہ جتنی بھی ہے. اب پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26 میں آئے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا عالم وہ ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا. یہ سب انڈیکس بنائیے آپ. اس سے کیا سمجھے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو غیب ہے. نہیں سمجھے نا؟ یہ سمجھے؟ اس پر کس کا اعتراض ہے بتائیے. اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی شخص کھڑا کر کہے گا کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، کوئی ہرگز نہیں کہے گا. بس یہی ہم بات سمجھانے جا رہے ہیں. اب قرآن پاک کا نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں 36 میں اللہ پاک فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگوں کیا تم کچھ آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ آیتوں پر انکار کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں. ایسا کرتے ہو تو یہ یہودیت ہے. تم پورے قرآن پر ایمان لائے ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی پوری کتاب پر ایمان لائے ہو، اس پر ایمان نہیں لائے. دھیان دیجیے گا. تو جن جن آیتوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کا مسئلہ نگیٹو کے اعتبار سے غیب کا پہلو آیا ہے، اگر ہم اعتراض کرتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. لیکن کیا ہے 100% اعلان کرتا ہوں کہ
بے شمار خوبیاں عطا کی ہے. خوبیوں کی انتہا جب رب نہیں کر رہا ہے, دنیا کا کوئی مطلب فکر کا انسان مصطفیٰ کے بس کی لمٹ نہیں کر سکتا. تیرے تو صاحب تاریخ سے بڑی حرام ہوئی ارشاد میں کیا کیا کروں تجھے. سمجھ آیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 79, سورہ نساء آیت نمبر 113, سورہ جن آیت نمبر 26 27, سورہ تکویر آیت نمبر 24. 4 آیت ہو گئی. دھیان دیجیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 66. اس کا پس منظر پہلے تھوڑا بتاؤں, جو میری عادت ہے کہ مطلب دلیل کی بات زیادہ کرتا ہوں. جنتا دل نہیں ہوں, جنتا دل ہوں. ہاں, بیکار کی باتیں کرنے والوں سے نہ میرا کوئی تعلق ہے اور نہ میں چاہتا ہوں ایسا. آپ آتھرائز نبی کو مانتے ہیں, آتھر نبی کو مانے ہیں, الحمدللہ بڑے اوتھینٹک انداز میں زندگی کاٹے. یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ پاک آپ کو محبت والی جماعت میں شامل رکھے. سورہ توبہ آیت نمبر 66 سنیے. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں, مطلب بڑی وارننگ والی آیت کریمہ ہے. آپ سن لیجیے گا, بڑا بخبار فتوا لگ رہا ہے. دیکھیے گا, لوگ علم غیب کو تختہ مشق بنائے ہیں. قرآن پاک کا صرف نیگیٹو پہلو دیکھتے ہو پیارے, نہیں. قرآن پاک آل نال دیکھو, سب نظر آئیں گے, سب نظر آئیں گے آپ کو. لیکن وہ اس ساس کی مثال کہ بہو اچھا حلوہ بھی بنائے تو تم بنائے ہو تو خراب ہی ہوگا, ایسا ذہن ہے, بالکل غلط ہے. ہم کو تم فکر کرتے ہوئے اور تم سمجھتے ہو وہ کامیاب ہو گئے. ہم کو سنیوں کو, اہل سنت کو ہمیں فکر کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغاوت کا نشانہ مصطفیٰ بن رہے ہیں, یہ اعتراض کا نشانہ مصطفیٰ بن رہے ہیں, جو تیرا بھی ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تیرا بھی کلمہ ہے, تمہیں ہمارا کلمہ نہیں پڑا ہے. اس لیے علم غیب کے اعتراض کا تعلق یہ سنیت سے نہیں, ڈائریکٹ توحید اور رسالت سے ہے. ڈائریکٹ توحید اور رسالت سے ہے. تم سوچ رہے ہو کہ کس کا انکار کر رہے ہو. تم ہمیں شیئر کر سکتے ہو, ہمیں پکڑ کر سکتے ہو, ہمیں کنورٹ کر سکتے ہو, لیکن جو تم اعتراض کر رہے ہو اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے, قرآن سے ہے, رسول پاک کی ذات گرامی سے ہے. تو تمہارا بھی ایمان ہے, اس کی بنیاد پر تم عقیدہ کہلاتے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تیرا بھی کلمہ ہے. سمجھے آپ؟ توجہ دیجیے. یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ نمبر 10 اور آیت نمبر 66 اللہ سبحانہ فرماتا ہے. ایک دم توجہ سن رہے ہیں نا. یہ بیٹا چائے بیچ میں لے لانا, رکھو اس کو, چائے پیتے رہنا بعد میں. اب آپ ہماری طرف توجہ سنیے, دھیان دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا, یا رسول اللہ میری کندنی گم ہو گئی, میری کندنی گم ہو گئی. تو کچھ لوگ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی جماعت سے کچھ دور بیٹھے ہوئے مسلم ہوا, توجہ دیجیے کیا ہے مسلم ہوا. اگر سمجھ نہیں آ رہا تو کچھ نام اور کچھ انٹروڈکشن کرا دو. شاہ نواز حسین, عباس نقوی, ابھی نہیں سمجھو گے تو ابھی نہیں سمجھو گے. توجہ ہے نا, آپ سکندر جواد کو بھول جائیے, ختم ہو گیا وہ. ابھی جو ہے عباس نقوی جو بی جے پی کا گود میں بیٹھا ہوا ہے, شاہ نواز حسین اور
अभी मत समझना इस्लाम को, इस्लाम की पवित्रता और इस्लाम की सकाफत और तहजीब और तमद्दुन का आईनादार कल भी मुस्तफा जाने रहमत के वफादार थे, आज भी उन्हीं के वफादार हैं। हम मर सकते हैं, मेरा इस्लाम और पर्सनल लॉ नहीं मर सकता। इसलिए जब तुम कानून बनाते हो ये पास्ट और फ्यूचर देखकर, मेरा कानून पास्ट फ्यूचर तुम बनाते हो पास्ट और प्रेजेंट देखकर, मेरा कानून फ्यूचर देखकर बन चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी कानून में तब्दीली इसलिए नहीं होगी कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो 2-2.5 साल तक हो गया और 2-2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। मुस्तफा की सल्तनत क़यामत तक, क़यामत के बाद जन्नत तक जब जिसकी सल्तनत के तहत हमने अपने आप को उनकी सल्तनत में बेच दिया है, अब कोई हमें खरीद नहीं सकता है, हमें कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए कि खरीदारी के लिए जरूरी है कि जिसने बोली लगाई उससे ज्यादा बोली लगाने वाले हो। मुस्तफा जाने रहमत ने हमें खरीद लिया, अब तुम्हें उनसे आला होना पड़ेगा, उनसे आला होना पड़ेगा। और उनसे आला होने की तो सनद अल्लाह पाक ने किसी को दी ही नहीं, बल्कि आला रसूल पाक के आला होने पर सनद नाज़िल कर दी है। सबसे आला वो अल्लाह, हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, अच्छों में अच्छा हमारा नबी। तुम मुस्तफा के पेट पर पत्थर बांधने को महसूस नहीं किया, तूने आवाज़ की अड्डे, तूने कभी सुल्तान दिया उम्मत को, तवज्जो दीजिएगा, तूने कभी मायने इस खान दिया उम्मत को, लेकिन सुन, सलमान फारसी ने फाका कशी करके इस्लाम दिया है, इस्लाम दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फाका कशी करके फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन दिया है। याद रखना, उन्होंने हमें दिया तो इस्लाम बचाने की हथियार दिया है, और तूने दिया तो बुराइयों के लिए इंतजा करने की हथियार दी है, बुराइयों की हथियार दी है। इसलिए ये हुकूमत सुन ले, ये हुकूमत सुन ले, ये हुकूमत सुन ले, तू मिट सकता है और मिटेगा, क्योंकि तू नमरूद जब नहीं है, तू यजीद जब नहीं है। अरे नमरूदियों को रब ने मेट दिया, हामान और शद्दाद को रब ने मेट दिया, कारून को रब ने मेट दिया, यजीद को रब ने मेट दिया, और आज भी हुसैन जिंदा है। और सुनाओ, सुबह क़यामत तक हमारा ज़मीन ईमान कहता है कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला का। आज भी अगर करबला वाक़या हुआ तो आज भी मरकर हम इस्लाम को बचा लेंगे, इस्लाम को बचा लेंगे। तुम एटीएम में हमें खड़ा करके तुम क्या समझ रहे हो? तुम एनी टाइम बाहर जाओ और हमें एटीएम में खड़ा कर दो, तुम एनी टाइम बाहर जाओ, मगर मेरे प्यारे तुम लाइन में खड़े होकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस लाइन में 1-2 घंटा के बाद तुम बदसर हो जा रहे हो। लेकिन जिस लाइन में तुम्हें अल्लाह ने खड़ा किया है, खुदा की कसम, वो एटीएम ऐसा है जो एनी टाइम है, वो एटीएम ऐसा है जो एनी टाइम है, वहाँ की राशि कभी खत्म नहीं होती। सुनो, सूरह अंबिया आयत नंबर 107, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए आलमीन में बसने वालों, ए लाइन लगाओ, और मुस्तफा की रहमत का एटीएम तैयार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमते मुस्तफा ऐसी राशि है, ऐसा राशन है, कभी खत्म नहीं होता। उसका भी है खुदा ने दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए बेटा इधर देख, हमारी तरफ देख, टाइम मत देख, क्योंकि हर जगह आज इस बात की नींद आती है और वक्त की जरूरत थी, और हमारा हर वीडियो यूट्यूब पर जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है, वाक़ई भी आते हैं, लेकिन नहीं, अरे हमारी मौत को तो मेरे मुस्तफा ने जिंदगी अता कर दी है, हमारी मौत को मेरे मुस्तफा ने जिंदगी अता कर दी है। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मरता है वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। कुरान कहता है तो 63 साल तक 80 साल तक कितना हम जिएंगे यार? नहीं, इस्लाम के लिए अगर हम अपनी जिंदगी को कुर्बान भी कर दिए और अल्लाह उसका रसूल कबूल कर ले हमारी जिंदगी को, तो बहुत बड़ी बात है। पानी पिला पिला कर हिम्मत तगलीफ करवा
ہم ذکر کر رہے ہیں حسین کا. ان یزیدیوں نے آج ہم سب کی زندگی تنگ کر دی ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو فائنینس میں کمزور کرنا. آپ کی کمائی ہوئی رقم اور آپ نکالنے کے لیے ترس رہے ہیں. کمانے میں جتنی محنت نہیں لگی اتنا نکالنے میں آپ کو محنت کر رہی ہے. مودی جی، خدا کا دعویٰ کرنے والا نمرود، تم تو ابھی خدا کا دعویٰ بھی نہیں کیا. ابھی تو تم انڈیا کو صرف سمجھتے ہو کہ میرے باپ کی جاگیر ہے. انڈیا کو سمجھو کہ میرے باپ کی جاگیر ہے. 5 سال کی حکومت میں نمرود خدائی دعویٰ کیا تھا. کتنا ذلیل ہو کر مرا. اشارہ کر دوں، اسرائیل جان رہے ہیں آپ، اسرائیل کو محسوس کر رہے ہیں آپ. خدا کی قسم اللہ کی آگ میں ایسا جھلس رہا ہے کہ وہ جو صدر جماعت کا نتنیاہو وہ پانی کے ہیلی کاپٹر میں گھس گیا ہے. میڈیا والے نہیں بتا رہے ہیں اس کو. سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں کے واٹس ایپ پر آ رہی ہے. پانی کے اندر گھس گیا ہے. کیوں؟ آگ ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر چلتی، ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر چلتی ہے. کچھ سمجھنے میں نہیں آتا. اس لیے مسلمان، تمہارے پاس ایمان اور اسلام کی وہ طاقت ہے کہ تو بیٹھتے پتھر بھی مانگے گا تو پہلوان کو بھی تو بڑھا دے گا. تو کمزور ہوگا. قرآن سن اللہ پاک فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. بدر کا وہ میدان یاد کر، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں. 313 دہتے تھے. اپوزیشن آج ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں. اور اس سے سارے کبھی بول رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کر دلائے جائے، ادھر منتری کے بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ گئے پاکستان چلے جائیں. نہیں، پاکستان والے یہاں آئے کیونکہ ہم نہیں کرے ہیں، وہ ہم سے کرے ہیں. ہم نہیں کہیں جائیں گے، ہم اصل ہیں اصل، ہم جڑ ہیں جڑ. اس لیے RSS والوں کو بول دو کہ وہ پاکستان والوں کو انڈیا بلائے. ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. ہم اصل ہیں اصل، ہم جڑ ہیں جڑ. تو ہمیں سکھائے گا بادشاہ، تو ہمیں دھرم شالا سکھائے گا، تو ہمیں محبت وطنی محبت سکھائے گا، تو ہمیں سکھائے گا. مرتا ہے تو جل کر اڑ جاتا ہے، ہم مرتے ہیں تو مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اتنی محبت مٹی سے کہ زمین کے اوپر بھی میرا اسلام کہتا ہے اکڑ کر مت چلنا، اور زمین کے نیچے بھی ادب سے ہم سنا دیے جاتے ہیں. یہ مٹی کی پوترتا کو مجھے مت سکھاؤ. اس لیے مسلمان، آج تم اپنے نبی کے عمل بہار کے صدقے میں ہر جگہ دے رہا ہوں. نبی کے وسیلے سے نبی کی محبت پر ایک ہو جا. میں ان جماعت کے تمام طبقات کی فکر رکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں، تو اگر چاہتا ہے اپنی جماعت کی بھی کامیابی تو اس کا راز محمد رسول اللہ. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک جملہ بول دو. ابھی 28 دن ہوئے ہیں صرف، صحیح ہے؟ یہ 28 دن ہوئے ہیں نوٹ وغیرہ کے مسئلے کو. کتنی تکلیف ہوئی، سولوشن تلاش رہے ہو آپ. ماں یا بہنیں لائن میں لگ گئی، صحیح ہے؟ ہم اس منظر کو نہیں کھینچنا چاہتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 571 سال کا عرصہ ہو گیا، 571 ایئرس حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھائے جانے کا. 571 سال گزر چکے تھے. حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تو 571 سال کا عرصہ، اور کوئی نبی موجود نہیں تھا، کوئی پرسنل حال موجود نہیں تھا. تو ابھی دنوں کی بنیاد پر پریشان ہو گئے. اسٹیٹس آف نبوت کو سمجھ، مصطفیٰ کی عظمت و فضیلت و برتری کو سمجھ کہ تیرے نبی اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر میں ایک جملہ آپ کے حساب سے
بدگمانی کو اجاگر کرنے کے لیے کر دیا میں نے. اب درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم غیب کا میں نے قرآن پاک سے حوالہ بھی دے دیا ہے. اب اللہ کو بھی علم غیب ہے, نبی کو بھی علم غیب ہے. اب یہ جملہ بولتے ہی یہی یہاں پر چمکنے والی بات نہیں, یہاں پر سمجھنے والی بات ہے. اللہ کو بھی علم غیب ہے, نبی کو بھی علم غیب ہے. اب یہی اصل سمجھانا ہے. مطلب کیا, دو بھی پوزیشن ایک طرح مانے تو گیا. سمجھ گئے؟ جو پوزیشن اللہ کا ہے وہ پوزیشن نبی کا ہے. یہ ایسا کیسے ہوتا ہے جی؟ اب اس کو ایک قرآن سے سمجھاؤ. سورہ توبہ کملا فرسٹ آیت کے ایمان واجب نہیں کیا, کیونکہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. پہلے عنوان بنا دو, اے بیٹا اٹھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہوں, پاؤں باندھ دوں گا میں اس سے, دیکھ کر ہماری طرف بھائی کو عنوان باندھ. علم غیب اللہ کے رسول پر سارے انعامات الہیہ میں سب سے بڑا انعام علم غیب. اس لیے میں نے بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی. کیا ہے کہ بے شمار خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی کا نام علم غیب مصطفیٰ ہے. کیسے؟ قرآن پاک سنیے, سورہ نساء آیت نمبر 113. اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ سکھانا آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے فضل عظیم ہے. یہ سکھانا اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فضل عظیم ہے. اس کا مطلب علم غیب مصطفیٰ اللہ کا فضل عظیم ہے, بہت بڑا انعام ہے. انعامات تو بے حساب اللہ نے عطا کیے, ان تمام بے حساب انعامات میں سب سے بڑا انعام علم غیب مصطفیٰ ہے. علم غیب مصطفیٰ ہے. قرآن کا فیصلہ ہو چکا. اب کہنے والی بات نہیں کرنا, ایسا کہتے ویسا کہتے والی بات نہیں کرنا. جلد دی قرآن پاک سے میں نے کیا ہے, ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے, نہیں. آپ ترجمہ اور اس کی ترجمانی میں فرق محسوس کیجئے گا. ترجمہ اور ترجمانی, ترجمہ بولتے ہیں ایگزیکٹ الفاظ کا ٹرانسلیٹ کرنا, اور ترجمانی بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں مطلب, یعنی فار ایگزامپل یہ سب تو مطلب میں ہونا, ہمارے کو ترجمہ ہونا. دھیان دیجیے گا, ایگزیکٹ ترجمہ ہے. آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. ان سے آپ بولیے کہ کیا کیا مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں, تو سب سے پہلے پوری جماعت مل کر کے انڈیکس بنا لے, اور یہ آیت کو میں ایڈ کر دوں گا. جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا ہم نے, جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا ہم نے. یہ رب کہہ رہا ہے کہ بریلوی یا سنی عقیدہ یہ تو بعد میں, یہ ایکسپلینر ہے. رب کو توحید دیتا ہے, رب کو توحید دیتا ہے. تو علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ توحید ہے. توحید علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ یہ توحید ہے. یہ لفظ نیا سن رہے ہو, لیکن سنو توحید کا مطلب اللہ پاک کو ماننا, اور اللہ پاک کی بات کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا, اللہ کی ذات کو ماننا, اس کی صفات کو ماننا. جو اللہ کہے وہ بھی ماننا, اور اللہ کو بھی ماننا. اللہ کہہ رہا ہے حبیب کو میں نے وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب اے حبیب آپ جتنے بھی خیر نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سب سکھا دیا, سب سکھا دیا. کیونکہ وہ تو یہ مانگے, اس میں تو کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اعتراض ہے تو رب علم غیب کو فضل عظیم کہہ رہا ہے, تو پان کھیلنے والوں کے پاس مت جاؤ پوچھنے کے لیے. چلتے پھرتے بنڈیوں پہ کھڑے رہنے والوں سے مت پوچھو کہ نبی پاک کو علم غیب تھا. اب میں ان کے جو سوال ہیں, نبی پاک کو علم غیب تھا, حضرت عائشہ کا حال گنگوا کہیں کو نہیں بتائے. نبی پاک کو علم غیب تھا, خیبر کے یہاں پر جو ظاہر کیا گیا کہیں کو نہیں بتائے. نبی پاک کو اگر علم غیب تھا تو صحابہ کرام کو شہید کیا گیا کہیں کو نہیں بتائے. یہ سب باتیں آتی ہیں, دھیان دیجیے گا. یہ چار باتیں مشہور ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ کا حال گم ہو گیا, بتا دینا تھا, سب لوگ پریشان ہوئے, ہوا اور نبی پاک کو ظاہر کیا گیا, اگر معلوم کر تو کہ وہ کھائیے. دھیان دیجیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر, صحابہ کرام کو بلا کر کے وہاں شہید کر دیے, معلوم کر تو بچا کہیں پڑے. یہ سب سوالات ہوتے, جواب دینا سن, یہ تیرا لوجک ہے, لیکن نبی کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ مخلوق کی عطا ہے ہی نہیں. تو رب سے پوچھ کہ نبی کو کس طرح عطا کرتا ہے. رب فرمائے گا اے حبیب آپ کو جب جو جتنا جیسے عطا کرنا ہے وہ
دے گا. توجہ کیجیے, آپ کیا کہتے ہو؟ یا ایھا رسول اللہ علیکم جميعا, اے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں. دھیان دیجیے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالم کے رسول ہیں. آپ ایک دم لاجیکلی طور پر اپنے حساب سے بتائیے کہ جو جہاں کا رسول ہوتا ہے اس کو بنیادی طور پر بتا دوں, آپ کونسلر کو محسوس کرتے, ایم ایل اے کو محسوس کرتے, ایم پی کو محسوس کرتے, ان کا ایک وارڈ ہوتا اور ان کا پورا بایو ڈاٹا اس کے پاس ہوتا کہ نہیں؟ جس کا جو وارڈ ہوتا ہے پورے وارڈ کا علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک دنیاوی طور پر سمجھا رہا ہوں, حالانکہ مصطفیٰ کی بات تھی, سمجھانے کے لیے فار ایگزامپل اس کو بولتے ہیں. تو آپ بتائیے, رسول جو ہوتا ہے جس کی طرف بھیجا جاتا ہے, اللہ پاک ان کو پورا بایو ڈاٹا دے کر بھیجتا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, قرآن سنیے, تم کوشش کرو گا کہ حدیث میں جاؤں ہی نہیں تاکہ ٹینشن نہ ہو آپ کو, پورے اٹینشن میں رہیے. سمجھ گئے؟ توجہ دیجیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 2 یا 3 میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اس رسول کی زبان کے ساتھ بھیجا. کیا مطلب؟ اگر عرب میں آئے تو عربی, عجم میں آئے تو عجمی, فارس میں آئے تو فارسی. کیوں؟ نبی جو ہوتا ہے قوم کا ایکسپلینر ہوتا ہے. اللہ کا کی وحی لے کر آئے گا تو آپ تیلگو زبان جانتے ہوں گے تو آپ کو کیسے عربی کیسے بولے گا؟ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو ان کی زبان کے ساتھ بھیجا. مطلب ان کے اسٹیٹس کا خیال رکھنا یا اللہ تعالیٰ اس نبی کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دے گا کہ آپ یہاں جا رہے ہو, آپ یہاں جا رہے ہو, یہاں جا رہے ہو, یہاں تک آپ کا دائرہ ہے, یہاں تک آپ کا دائرہ ہے. موسیٰ کو بھیجا دائرہ تھا, عیسیٰ کو بھیجا دائرہ تھا, سارے نبیوں کا ایک دائرہ تھا, کنڈیشن تھا. ہر نبی آئے خاص قوم کے لیے, خاص خطے کے لیے آئے, توجہ دیجیے گا. لیکن آپ کا نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ نبی کسی خاص خطے کا نہیں. تو جب ہر نبی کو جس میں بھیجا جاتا اس کا پورا اسٹیٹس, پورا بایو ڈاٹا, پوری تفصیل اس کو دیا جاتا. یہ لوازم نبوت اور رسالت میں داخل ہے. نبی کے نبی ہونے میں یہ بات داخل ہے, رسول کے رسول ہونے میں یہ بات داخل ہے. اور آسان سے سمجھا دو کہ اگر فرض کیجیے آپ نے مجھے ایک خط دیا اور حیدرآباد میں کہا میرے بھائی صاحب کو دے دیجیے گا, تو اب میں ان کا ایڈریس جانوں گا تب میں دوں گا, ایڈریس جانوں گا تب میں دوں گا, کیونکہ میں آپ کے پیغام کو لے جانے والا ہوں. توجہ دیجیے گا, خدا کا پیغام بر ہوتا ہے وہ نبی, خدا کا پیغام بر, اللہ کا پیغام لے جا کر امت کو دینے والا ہوتا ہے. تو اگر پیغام یہ جانے کہ آپ کو وہاں دینا ہے, ان کو دینا ہے, فرض لیجیے ابو بکر کے لیے پیغام ہو اور ابو بکر کو نبی نہ جانے تو کس کو دیں گے؟ عمر کے لیے پیغام ہو اور ان کو نہ جانے تو کس کو دیں گے؟ تو بتا, کانسٹیٹیوشن آف اسلام بشریعت قرآن, اللہ نے